السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ہیریٹیج ریڈیو سے بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری استاذہ نگہت ہاشمی، اور ہم آنرڈ ہیں کہ وہ مانچسٹر میں آئی ہیں اور ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور ان کے ساتھ کچھ بات کر سکیں۔ تو ہماری جو استاذہ ہیں نگہت ہاشمی، یہ ایک بہت فیمس پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں۔ تو شی از اے فرسٹ فیمیل ان ایشیا اور مے بی ان دا ورلڈ ہو ہیز ڈن دس تفسیر ان دیٹ فارم، ماشاء اللہ سے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہر۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استاذہ ہمیں مزید کیا گائیڈنس دیتی ہیں ہمارے آج کی دنیا کے مسائل میں بھی، اور ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ نہیں تو واقعی یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے بالکل آگے، آپ لوگوں کے بچے بھی ماشاءاللہ سے جس طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم سب لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائنس ہیں اور ایک ہم لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے الحمدللہ۔ تو اور آپ بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ آپ ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو اس وقت یوتھ ہے، ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ریز کریں، اور اسپیشلی ان کے جو اسکولس کے اندر جو چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں اور وہ پیرنٹس ہم سرٹن ایج تک ان پہ وہ اوپن نہیں کرتے، تو اس میں پھر ہمارے پاس کیا سولوشن ہے؟ جب اب ہر بندہ تو مائگریٹ نہیں کر سکتا نا، کہ کفر، ہم ایسے الفاظ تو نہیں بولتے، لیکن یہ کہ جس جگہ پہ ہمارے دین کی ویلیوز کو آپ نہیں رکھ سکتے، تو اس میں آپ کا کیا؟ ہمیں ایسا ہے کہ مجھے ایسے موقع پہ ہمیشہ یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور کس طرح سے وہ بکے اور مصر تک جا پہنچے، اور مصر میں عزیز مصر کے گھر تھے، اور ان کی وائف جو تھی، جب اس کا دل آیا اور وہ جب یعنی ان کے پیچھے گناہ کی دعوت ان کی طرف بڑھی، جی، تو دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے وَلَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح سے تاکہ ہم انہیں برائی اور بے حیائی سے بچا سکیں۔ تو وہ میں سوچتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے والد نے کیا کام کیا تھا، یہی نا ڈیوائن کنیکشن قائم کیا تھا، بالکل اپنے بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دی، اور بچے کو اس قابل کر دیا کہ وہ پھر جدھر بھی چلا جائے اس کے اندر وہ الارمنگ سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ وہ جو برہان ہے نا، دیٹ از الارمنگ سسٹم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، لیکن پیرنٹس کو اسے ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایکٹیویٹ نہیں کرتے پیرنٹس، تو اس کی وجہ سے پھر بچہ جو ہے وہ یعنی اس کو پھر نہیں پتہ چلتا برائی اور بھلائی کی پہچان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کا پورا ماحول خراب ہو جائے، اور اب دیکھیں مصر کی ساری خواتین تو ان پر فریفتہ ہو گئی تھیں، جی بالکل، ایون دین ایک فرد کیسے اپنی عزت کو بچا کے اس طرح۔ تو اسی طرح سے آج کا بچہ، آج کی بچی، بے شک کتنا ہی اپوزٹ ماحول ہو، اگر اپنے رب سے ماں باپ تعلق جوڑ دیتے ہیں، ساری ایفرٹ ماں باپ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اسلامک سینٹرز تک لے کے جائیں، کم از کم ان کے لیے ایسی ایجوکیشن کا بھی اہتمام کریں، گھر میں بھی، پھر اسی طرح سے اسلامک سینٹرز میں بھی، اور انہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی تعلیمات کا علم دیں، تو اس کی وجہ سے کافی فرق آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی کے توسط سے جو چینجز آ رہی ہیں، جو گیجٹس ہیں، اس پر ضرور نظر رکھنی چاہیے پیرنٹس کو، اور تیسری بات یہ کہ ان کی کمپنی کس کے ساتھ ہے، ان کے دوستوں پر نظر، اور دوستوں کے ساتھ بھی، اور یعنی ان کی فیملیز اور باقی سلسلے، اور بچوں کو ٹیررائز نہ کریں، پریشرائز نہ کریں، بچوں کو لاجک سے سمجھائیں، لاجک سے سمجھانے کی بجائے، اور یہ اوائڈ کرنے سے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ سیکس ایجوکیشن ہے مثال کے طور پر، تو اگر وہ چاہیں کہ بات ہی نہیں کریں، 12-15 ایئرس تک جا کے بتائیں گے، تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج بیٹھ کے تو انہیں بہت ساری باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، فیملی کیا ہوتی ہے، فیملی کن افراد پر مشتمل ہوتی ہے، فیملی کا کیا رول ہوتا ہے، اور خود رول ماڈل بنے، ماں بھی باپ بھی، کیونکہ ان کے درمیان اگر اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو بچے پھر کچھ اور ڈیسائیڈ کریں گے۔
Definitely. کیونکہ وہ پھر جی ہسبینڈ وائف کی فیملی نہیں چاہیں گے، پھر کوئی اور فیملی چاہیں گے. چاہیں گے. تو This is ان very کو جو true. ہے وہ یعنی ایک یعنی فرینڈلی ماحول دیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت Loving کریں. family لونگ کی جو فیملی. environment اور ان کو پھر ملے. یہ کہ فرض کریں جیسے بڑے بچے ہیں کسی کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی ڈیزائر ہے. جی بچے جو ہیں وہ ایسا فیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں فیل کرتے جیسے نارملی ہسبینڈ وائف male or ریلیشن شپ کے لیے female. وی آر جی. ناٹ ریڈی. جی تو ان کو کنڈیم نہیں کریں، ان کو گھروں سے مت نکالیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. ان بچوں کو موقع دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈلوائیں، کبھی فیملی کا کبھی باقی، بلکہ ان کے ساتھ ان کو ان کی ہیلپ کریں. ان کی ہیلپ کرنی ضروری ہے. جو بھی ان کی ضروریات ہیں جی انہیں بتانا ضروری ہے کہ دیکھو ڈیزائر کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور یہ چیز اگر ہو جائے تو ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ڈیزائر کی بات ماننی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اب دیکھیں جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں جی اور جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، جی تو آپ دیکھیں نا ایک سیلف باؤنڈری ہے جی کہ آپ اپنے آپ کے گرد خود ایک دائرہ کھینچتے ہو. ایک اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. جی تو ایک بچے کو جب یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اس کے باؤنڈ ہیں، جی اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم باؤنڈ ہیں. ایک چھوٹی سی مشینری بھی بنتی ہے تو اس کو انوینٹ کرنے والا بتاتا ہے کہ اس مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو اس کا یہ رائٹ ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب اس کا حکم اگر ان کی زندگی میں بچپن سے ٹاپ آف دا یعنی آل امپلیمنٹ ہوا ہے جی، تو پھر اس کے لیے پرابلم نہیں ہوگی، وہ سمجھ جائے گا. لیکن ماں باپ تو کہتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کو تو اوپر نہیں رکھتے. پھر بچے نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. تو ان کا قصور نہیں ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہمیں اب بھی فکر کرنی چاہیے اپنی جنریشنز کی اور بچانا چاہیے آگے بڑھ کے. اور تو اس سے بھی ہمیں دیکھیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہمیں نالج لے لینا کہ آپ کے پاس بہت انٹرنیٹ ہے، ہر چیز آڈیو ویڈیو ہر چیز ہے، تو صرف دین کا نالج لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے خیال میں اس کے لیے اس انوائرمنٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. وہ بہت امپورٹنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف میرا پرابلم نہیں ہے، جی میری فرینڈ کا بھی یہی پرابلم ہے، میرے ساتھ جو دوسری اسلامک سینٹر میں ہے، کہیں بھی کسی جگہ پہ ان کا بھی یہی پرابلم نیبرہڈ میں ہے. تو سب لوگ ایک ہو جائیں، اپنے یعنی الگ الگ اکیلے محاذ نہیں بنائیں، اپنے اپنے محاذ پہ مت لڑیں. تو جب آپ ایز اے کمیونٹی کسی چیز کو فیس کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے. تو پھر پیرنٹس کے لیے یہ میسیج ہے کہ ان کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں تو اس کو وہ مانیں اور اس کے مطابق پھر اپنے بچوں کو ان کی گائیڈنس کریں یا ان کی وہ ہیلپ کریں. جی تو ماشاء اللہ سے اتنا اچھا لگ رہا ہے استاذہ آپ سے بات کر کے. الحمدللہ. جی جب آپ بات کرتے ہیں تو اتنا دل چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں تھوڑی سی بھی کچھ دین کی بات سمجھ دیتے ہیں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، الحمدللہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. بس یہی 1-to-1 ٹاک ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. جی ایسے ہی گروپس ہوں جو آپس میں بات چیت کریں تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اکیلے یہ کام نہیں ہوتے، سب مل کے کرتے ہیں. اچھا ایک اور کویسچن جو میرا بالکل پرسنل لیول پہ ہے وہ یہ کہ جیسے میرے مائنڈ میں جیسے کویسچنس بہت آتے ہیں. ایون میں جیسے میرا ابھی گرامر کر رہے ہیں تو میں کوئی بہت بیسک چیزیں ہی جو ہیں میں نے کی ہیں تو لیکن اس میں بھی بہت چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ہم گروپس میں بھی کر رہے تھے. اس طرح جب ہم لوگ تفسیر کر رہے تھے کچھ بھی کر رہے ہوئے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کویسچن سم ٹائمس لوگ اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں نا کہ شاید اب کیوں زیادہ کویسچن. ہاں لیکن ہما آپ کا فیلڈ ایسا ہے، 10 years ہو گئے آپ کو ماشاء اللہ کام کرتے ہوئے، اور جو آپ کا فیلڈ ہے اس میں جیسے ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ہر وقت سوال اٹھانے پڑتے ہیں نا. جی تو وہ پھر جیسے میں نے کام کیا قرآن مجید کے حوالے سے تو میں نے دیکھا کہ میں ہر چیز میں ضرور میری ہر بات میں کویسچن آتا ہے. ایون میں ٹاک کرتی ہوں، پبلک اسپیچز دیتی ہوں، وہاں بھی کئی کویسچنس میں کر رہی ہوتی ہوں پبلک سے کہ میں کہتی ہوں مجھے آنسر نہ کریں لیکن کوئی کویسچن مارک میں ضرور لگاتی ہوں. جی
تو یہ سوال آدھا علم ہے اور یہ بہت اچھا ہے. جی لیکن مجھے بہت پرابلم ہوئی اس کویسچن کی وجہ سے. تو میرا اتنا یہ دل چاہتا کہ جیسے میں سوچتی کہ جو علماء کی محفلیں ہوتی تھیں وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے, تو ہمیں وہ ماحول جو ہے نا وہ آئی مس دیٹ ریئلی, کہ جہاں پہ آپ کویسچن بھی کریں تو وہ اس کو ایز اے تھریٹ نہیں لیا جائے. ہمیں ایسا بہت ہونا چاہیے کہ جیسے لوگ یعنی مل جل کے کہیں اکٹھے ٹائم اسپینڈ کریں, دن میں رات میں, یعنی کوئی بھی ٹائم, اور کوئی فیسٹیو بھی ہونا چاہیے, یعنی لائٹ ماحول میں. بہت ساری باتیں ایسے فارمل ماحول میں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا انفارملی بھی کریں. جیسے مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم کبھی کبھی ڈیزرٹ نائٹ مناتے ہیں, جیسے فل مون نائٹ ہوتی ہے تو ڈیزرٹ میں, اور وہ بہت انٹرسٹنگ کہ اس میں جب اس وقت ڈیوائن کنیکشن کی بات ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسمان تلے بیٹھ کے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہوتی اور چاندنی پھیلی ہوئی ہر طرف, تو صورتحال بہت فرق ہوتی ہے, بہت. ڈیفینیٹلی جی, ہمیں اپنے دین کو آپ کے خیال میں بورنگ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی سیلیبریشنز ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. بالکل کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کہ جیسے ہر سیلیبریشن کو آپ اگر کہیں اندر ہی کر لیں, ان ہاؤس ہی, تو پھر وہ انٹرسٹ لوز ہوتا ہے. کہیں آپ دیکھیں بچوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ پکنک پہ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ہمیں بھی کچھ فن کرنے کا موقع ملے گا, وہ ضرور ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں کبھی ساحل پہ چلے گئے, کبھی بیچ پہ, کبھی کسی اور جگہ پہ, تو فرینڈس کا گروپ یا جیسے اسلامک سینٹر کے لوگ ہیں انہیں جانا چاہیے. ماشاء اللہ,